بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین پھر زمین ہے، دھول اور مٹی کا روپ لے کر لاکھوں برس سے اپنے محور پر گھوم رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسے پیدا کر کے اس کو اپنی قدرت جو اس کے ہر ذرے پہ اپنا غلبہ رکھتی ہے، اپنی نعمت جو ابتدائے تخلیق سے بے شمار ہے اور برس رہی ہے، اپنی رحمت واسعہ جو اس زمین کو اپنے دامن میں لیے ہے، اس کو اپنے انوار کا مظہر قرار دیا اور پھر پلٹ کر عروج آدم خاکی کی طرف مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، تو ہماری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا۔ ناظرین کرام، ماضی کے دور و دراز راستوں سے گزرتی مستقبل کی صبح ظہور تک یہ آواز گونج رہی ہے کہ اس خالق اکبر کی تمام نعمتوں سے افضل و اعلی نعمت وجود اقدس بقیت اللہ العظم ہے، جس کی رہبری میں ایک قوم صبح ظہور کی منزل کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، جو آندھیوں کے زور کو ختم کرتی ہوئی، طوفان کی سرکشی کو پاؤں سے رونتی ہوئی، طاغوتی دہشت گردوں کے منہ پہ تماچے مارتے ہوئی، سوائے ذات ذوالجلال کے کسی اور سے خوف نہ کھاتی ہوئی، ولایت کی لامتناہی قوت کے ساتھ بلاؤں کے سینوں کو توڑتے ہوئی، صبر و ثبات قدمی کے ساتھ رابطوں کی تفسیر کا اعلان کرتے ہوئی آگے بڑھ رہی ہے۔ کل آنے والے کل کی صبح جب طلوع ہوگی، ایک خورشید ہدایت کی ٹھنڈی کرنیں پھوٹ کر اپنی راہ گزار کے استقبال کے لیے آقا کے حکم کی منتظر ہوں گی۔ ہم اس قوم کے افراد ہیں۔ ہمارے آقا حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام نے ہمارے سماج کی دستور بندی کے لیے ایک دعا کی تعلیم کی ہے، جس میں امراء کو بے سہارا افراد سے شفقت اور غربا کو قناعت کی تلقین کی ہے۔ اسی بنیاد پر اس فلم کی تخلیق ہوئی، جسے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا لا الہ الا اللہ۔ جماعت کا وقت ہو رہا ہے، جماعت چھوٹ جائے گی۔ ہاں بالکل، چلیے چلتے ہیں۔ السلام علیکم کلیم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کلیم بھائی یا اعلیٰ خیر الاموال۔ بس چلیے آپ لوگ، بس میں پہنچتا ہوں۔ تشریف لائیے۔ کلیم بھائی پارسل ریڈی ہے۔ کلیم بھائی پارسل۔ کیا بات ہے کلیم بھائی، بہت پریشان نظر آ رہا ہے۔ کوئی خاص بات نہیں ہے، بس چودھری صاحب سے کچھ قرض لے رکھا ہے، دن رات اسی کے بارے میں سوچا کرتا ہوں۔ فکر نہ کریں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں بس اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، کوئی نہ کوئی انشاءاللہ راستہ ضرور نکلے گا انشاءاللہ۔ چلیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چلو اچھا ہوا کہ نماز جماعت مل گئی۔ بہرحال نماز جماعت کے بہت سے فوائد ہوا کرتے ہیں، بے شک بے شک، صحیح کہا۔ اور اس میں ہم نے اللہ سے دعائیں بھی مانگ لی ہیں کہ اسپتال بن جائے اور لوگوں کا فائدہ بھی ہو جائے، اور یہ ہمارے شیعہ بھائیوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ آج پھر جماعت چھوٹ گئی۔ اللہ آپ کو موفق کرے۔ کیا خوب امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، اول وقت نماز پڑھنے سے شیطان اپنی ناک زمین پہ رگڑ دیتا ہے۔ اچھا کلیم بھائی، خدا حافظ۔ چل بے بول، چودھری صاحب کے خلاف بولے گا؟ ہاں بول، گواہی دے گا؟ نہیں بول، معافی مانگ۔ معافی وہ تو ہو گئی، تو غلطی تو حضور معاف کر دی، حضور معاف کر دیا، غلطی ہو گئی بہت، آئندہ سے نہیں ہوگی ایسی کوئی غلطی۔ چل آداب عرض ہے حضور۔
हुजूर ये आपके लिए एक नजराना लेके आए छोटा। ठीक है, जा सकते हैं। हुजूर अगर गांव वाले इस साल कुछ कम दाम में अनाज दे दे तो नजराने में और मुनाफे में दोनों में इजाफा हो जाएगा। ये काम भी हो जाएगा। हुजूर क्या गांव वाले मान जाएंगे? हाँ, मेरा मतलब यार मानेंगे कैसे नहीं, गांव में ऐसा कौन है जो चौधरी साहब की बात से इनकार करे। चौधरी साहब अगर दिन को रात कह दें तो गांव वाले सोने चले गए। हुजूर तो मैं जानता ही हूँ, खानदानी लोग है ना। अच्छा हुजूर मैं चलता हूँ। चौधरी साहब की उम्र दराज हो। क्यों बेखबरी, जब देखो कटी पतंग की तरह चला आता है। कभी कोई अच्छी खबर लाएगा? इसीलिए तो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ हुजूर, आपके फायदे की खबर लाया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर, सरकार ने हमारे गांव में पेट्रोल पंप खोलने की इजाजत दे दी है। सच कह रहा है तू? हुजूर हुजूर किसी की मजाल है जो चौधरी खलीकुज़्ज़मान के सामने गलत बयानी से काम ले। और पेट्रोल पंप के फवायद से तो आप बखूबी वाकिफ हैं। यूं समझ लीजिए हवेली में सोने की बारिश होगी, सोने की। लेकिन क्या? लेकिन ये कि शरायत जो है, सरकार ने जो शरायत रखे हैं उसमें एक शर्त ये है कि पेट्रोल पंप के लिए जमीन हाईवे से मिली होना चाहिए। और जहां तक मैं जानता हूं आपकी तो कोई भी जमीन हाईवे से मिली हुई नहीं है। इसमें कौन सी मुश्किल बात है? चौधरी जिस जमीन पर अपना कदम रख देता है जमीन चौधरी की हो जाती है। शायद इसलिए लोग मुझे चौधरी खालिकुज़्ज़मान नहीं, चौधरी खलीदुज़्ज़मान कहते हैं। बस तुम इतना पता करो कि कौन से जमीन पर पेट्रोल पंप की अलॉटमेंट सबसे आसानी से हो जाएगी। अरे हुजूर वो भी पता कर लिया, जो चौराहे पे कल्लू हलवाई की जमीन है ना, पेट्रोल पंप के लिए सबसे बेहतरीन है। चौधरी साहब ने बुलाया तुमको। लेकिन दुकान छोड़ के नहीं आ सकता ना। मुझे क्या मालूम, चौधरी साहब ने एक बार बोल दिया तो उनका हुक्म मानने का। तो दुकान किसके ऊपर छोड़ के आऊंगा? मेरे को नहीं मालूम, चौधरी साहब ने बुलाया तो सुनने का। चौधरी साहब की ज्यादा चलती है, तेरी दुकान की औकात नहीं है जितनी चौधरी साहब की औकात है। तो दुकान कहाँ पर झोंक दूं अपनी? मुझे नहीं मालूम, अगर नहीं आया तो तू सोच लेना तेरे बारे में तेरा क्या हाल होगा। और दुकान अपनी फेंक दूं, क्या कर दूं? मुझे नहीं मालूम, अब अगर आएगा तो तेरे अच्छे के लिए, नहीं आएगा तो तू अच्छी तरह जानता है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अरे जमीन पर कहाँ बैठ रहे हो कल्लू? यहाँ बैठो, कुर्सी पर हमारे पास। मगर चौधरी साहब। अगर मगर क्या कर रहे हो? यहाँ बैठो। मुझ गरीब को कैसे याद किया चौधरी साहब? कल्लू, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। जो रकम तुमने हमसे कर्ज पे ली थी हम उसे माफ कर देते हैं। जी हाँ, अब तुम्हें वो रुपए लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, चौक के पास तुम्हारी जो जमीन है वो भी हम खरीदना चाहते हैं। उसके हम तुम्हें 50,000 रुपए देंगे। मगर चौधरी साहब। अगर मगर करने की कोई जरूरत नहीं है, समझाए देता हूं। ज्यादा 3-5 की तो मार भी खाओगे और जमीन से भी हाथ धो बैठोगे। तुम तो जानते हो कल्लू, हम घर के घर फूंक देते हैं और तुम्हारी कहीं सुनवाई भी नहीं होगी। चौधरी साहब कतई कलाम के लिए माफी चाहता हूं, मगर मेरी वो जमीन तकरीबन 3 लाख रुपए की है और बज़मी भैया मुझे 1 लाख रुपए उसके दे भी चुके हैं। और तुम कहना क्या चाहते हो? मैं उस जमीन के तुम्हें 3 लाख रुपए दे दूं? बिल्कुल नहीं हुजूर, आप उसके मुझे 10 लाख रुपए भी देंगे तब भी मैं आपको नहीं बेचूंगा। बज़मी भैया के मेरे ऊपर बहुत एहसानात हैं। आज मेरा बच्चा उन्हीं की बदौलत तो सेहतियाब हो गया है। आप मुझे माफ कीजिए, आपसे ये सौदा नहीं हो पाएगा। तेरी ये मजाल, तेरी इतनी जुर्रत, चौधरी साहब से जबान लड़ाता है? नामाकुल, उनके सामने गुस्ताखी करता है। छोटा सा तीमखान तूफान से टकराने चला, अपनी औकात भूल गया। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। नहीं पड़ेगा।
अरे रुक जाओ, ये क्या हो रहा है? छोड़ दो कलीम को, मार डालो ये क्या इसे? इसे ले जाइए डॉक्टर साहब, इसकी बराबर से मरहम पट्टी कर दीजिएगा और इसे बता दीजिएगा कि चौधरी साहब का एहतराम कैसा किया जाता है। चौधरी साहब, ये सब क्या हो रहा है? जाइए और उसे अच्छी तरह समझा दीजिए कि हम क्या चाहते हैं। मगर चौधरी साहब, फिक्र करने की बात नहीं है कल्लू, जख्म गहरा नहीं है। मैं दवाई दे देता हूं, 1-2 दिन में सूजन भी उतर जाएगी और दर्द भी ज्यादा रहेगा। हाँ, लेकिन ये बात तो सही है कि चौधरी का जुल्म दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। मैं समझने नहीं समझाने आया हूं। बज़्मी को समझा देना, कल्लू की वो जमीन मैं खरीद रहा हूं। मेरे और कल्लू के बीच में आने की कोशिश ना करे। चौधरी साहब, अब उस जमीन की किस्मत जाग उठी है कि मेरे बेटों ने उसे खरीद लिया है, और वो भी गरीबों की इमदाद के लिए। बेहतर होगा कि आप उन्हीं से बात कर लें, लेकिन मैं जानता हूं बज़्मी न मानेगा और ना ही आपके चौधापे वाले मिजाज को बर्दाश्त करेगा। सलाम अलैकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम बज़्मी। फरमाइए, कैसे आना हुआ? तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है बज़्मी, जो जमीन मैं खरीदना चाहता हूं उसका बयाना दे आए, उसे 3 लाख रुपए में खरीद भी रहे। इसीलिए कल्लू वो जमीन मुझे 50,000 रुपए में बेचना नहीं चाहता। तुम कल के रईस मुझसे टक्कर लेने चले हो। समझाए देता हूं, कल्लू को कह देना वो जमीन मुझे दे दे। तुम्हारे 1 लाख रुपए तुम्हें किश्तों में मैं लौटा दूंगा। चौधरी, तुम्हारी उखड़ी उखड़ी बातें मुझे समझ में नहीं आती हैं। मुझे क्या मालूम कि तुम उस जमीन को खरीदने वाले हो। मैं और अनवर उस जमीन को मिल्लत शिया के लिए खरीद रहे हैं और इंशाअल्लाह वहां अस्पताल कायम होगा, जिसका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पर होगा। ये हैसियत में रह के बात करो। चले जाओ चौधरी, वरना तुम्हारा सारा गुरूर और चौधरापा अभी यहीं खाक पे मिल जाएगा। मैं तुम लोगों को देख लूंगा। आपके खिलाफ आवाज उठाते हैं, हाँ? या इमाम अले अजल, या इमाम, या इमाम अदले कमाल बंदगी, अदले यजीद गुरमला। जहान में आला प्यार हो गए, जितने जवानों पीर यूं हक पर निसार हो गए। रो रो के बंदगी यही कहती है सर को पीट कर, जोरो जपा जिहाद में कैसे शुमार हो गए। असले कमाल बंदगी, असले यजीद हुरमला। अजल या इमाम, या इमाम ज़मान, अजल या इमाम, या इमाम ज़मान। कितनी बेदर्दी से मारा है, सिर्फ रूह निकलना बाकी थी। उम्र के साथ साथ चौधरी के जुल्म भी बढ़ते जा रहे हैं। लगता है गांव वालों को चौधरी के जुल्म से निजात दिलाने का वक्त आ गया है। क्या कर लो तुम लोग चौधरी का? क्या कर लोगे क्या?
اس کی ہر محکمے میں اس کی پہچان ہے, ہر جگہ اس کا سکہ چلتا ہے. اب بہت ہو گیا, ہمیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہوگا انور. ظلم برداشت کرنا بھی ظلم ہے. ٹھیک کہتے ہو شاکر, چودھری کو سبق سکھانا ہی ہوگا, ورنہ اس کے ظلم و تشدد اسی طرح بڑھتے چلے جائیں گے. یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے, چودھری برا ہی صحیح, آخر ہے تو شیعہ. ہمیں اس کے عمل سے نفرت کرنی چاہیے, چودھری سے نہیں. اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اس کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے, اور ان کے آباء و اجداد کا ہمارے گاؤں والوں پر احسانات ہیں. تو کیا کریں, اس کے مظالم برداشت کرتے رہیں؟ اگر آپ لوگوں کو یہ بات پسند ہو تو میرے پاس ایک تجویز ہے. کیسی تجویز؟ میں نے امام عصر علیہ السلام کی توقیات میں پڑھا ہے, جس میں امام عصر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, جب تمہیں کوئی پریشانی درپیش ہو تو اللہ کی بارگاہ میں جاؤ اور ہمارے نام سے توسل کرو اور اپنی حاجتیں طلب کرو, اور ہمیں ان فقروں سے یاد کرو جن فقروں سے خدا نے ہمیں یاد کیا ہے. سلام علی آل یاسین. بہت خوب, آج شب جمعہ ہے, ہم زیارت آل یاسین سے دعا کی شروعات کریں گے انشاءاللہ, اور امام عصر کے توسل سے چودھری کی اصلاح کے لیے بارگاہ خدا بندی میں استغاثہ کریں گے. کیا چودھری بدلے گا؟ کیوں نہیں بدلے گا؟ الدعاء سلاح المومن, دعا مومن کا اسلحہ ہے, اور ہم اسی اسلحے کا استعمال کریں گے. یقیناً بدلے گا, کیونکہ امام عصر میں یہ قدرت موجود ہے کہ وہ دلوں کو بدل سکتے ہیں. وہ ہادی ہیں, فرزند رسول ہیں. حضور, آدمی اور ان کے ساتھیوں کی ضرورت بڑھ رہی ہے. آپ کے سامنے انگڑائی لینے کی ہمت کر رہے ہیں. جھوٹ کہوں تو زبان کٹ جائے حضور. اب یہ بھی اپنے کانوں سے سن کے آ رہا ہوں. تو بات یہاں تک پہنچ گئی, پانی سر کے اوپر جا چکا ہے. اب یہ لوگ ہاسپٹل بنائیں گے نہیں, ہاسپٹل جائیں گے. کہاں ملیں گے یہ سب؟ ابھی سب کے سب ڈاکٹر خاور کے کلینک میں موجود تھے. قاضی الحاجات, یا منزل البرکات, یا خالق الکائنات, ہم سب عاصی اور گنہگار ہیں, اور تو ستار و غفار ہے. ہم سب محتاج ہیں, اور تو قادر مطلق. تیری رحمت دنیا کی ہر شے پر محیط ہے. اے پروردگار, ہم سب تیرے شکر گزار بندے ہیں, ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. اے میرے پروردگار, تو نے اپنے بندے خاص ابا صالح المہدی کو اس زمین پر اپنا والی و وارث قرار دیا, اور ہمیں اس قوم میں پیدا کیا جو تیری حجت کی منزل ظہور کی طرف گامزن ہے. اے پروردگار, تیری رحمتوں میں یہ سب سے بڑی رحمت اور سب سے بڑا کرم ہے. ہم اسی حجت کے توسل سے تیری بارگاہ میں اپنی فریاد لے کر آئے ہیں. ہمارے قوم کے امیر اور صاحب دولت چودھری صاحب, جو قوم کے افراد سے اپنی شفقت اور محبت سے دامن کش ہو گئے ہیں. ہمارا امام, جسے تو نے زمانے کا مالک قرار دیا ہے, وہ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہے, اے ذات بے نیاز, ہماری قوم کے عمرہ کے دلوں میں حاجت مندوں اور کمزوروں کے لیے شفقت پیدا کر دے. پروردگارا, اس نے تیرے کمزور بندے کلو کو بڑی بے رحمی سے مارا ہے. اس نے صبر کیا ہے, اس کے گھر والے خاموشی سے اس غم میں تیری طرف آس لگائے بیٹھے ہیں. ہم لوگوں نے انہیں تسلی دی ہے اور چودھری صاحب کے لیے دعا کرنے کی تلقین کی ہے تاکہ وہ تیرے غضب سے محفوظ رہیں. میں اپنے زخمی چہرے اور ٹوٹی ہوئی ہڈیوں سے ابھرتے ہوئے درد کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں کہ تو چودھری صاحب کو نیک توفیقات عنایت فرما. میں نے انہیں معاف کر دیا ہے,
تو بھی اسے محبوب بندہ خاص امام زمانہ علیہ السلام کے طفیل میں انہیں معاف کر دے اور ان پر اپنا عذاب نازل نہ فرما. ان کے والدین پر رحم کر. اب ہم کو وہ زمین نہیں چاہیے اور نہ اس کی قیمت چاہیے جس پر ان افراد کا خون بہے جو شب و روز اپنے امام کی یاد میں اپنے عمل کی آزماتے رہتے ہیں. پروردگار ہماری قوم پر آئی ہوئی آفت کو ٹال دے اور چودھری صاحب کو ان کے والد مرحوم کی طرح ہمارا ہمنوا اور ہمارا ہمزبان بنا دے. آمین. اے پروردگار اپنے حجت آخر کی رضا و خوشنودی کے لیے ہماری نیت میں صداقت اور ہم لوگوں کے دلوں میں ایک ایسا جذبہ پیدا کر کہ جس سے چودھری صاحب ہمارے لیے شفقت و محبت کا باعث بن جائیں اور ان کی محبت و شفقت دنیا کے لیے ایک ایسی مثال بن جائے جو آج کی تاریخ کا عنوان ہو. اے پروردگار چودھری صاحب کے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما. آمین یا رب العالمین. میں اپنے زخمی چہرے اور ٹوٹی ہوئی ہڈیوں سے ابھرتے ہوئے درد کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں کہ تو چودھری صاحب کو نیک توفیقات عنایت فرما. میں نے انہیں معاف کر دیا ہے. تو بھی اسے محبوب بندہ خاص امام زمانہ علیہ السلام کے طفیل میں انہیں معاف کر دے اور ان پر اپنا عذاب نازل نہ فرما. ان کے والدین پر رحم کر. اب ہم کو وہ زمین نہیں چاہیے اور نہ اس کی قیمت چاہیے جس پر ان افراد کا خون بہے جو شب و روز اپنے امام کی یاد میں اپنے عمل کی آزماتے رہتے ہیں. چودھری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام مختار بھائی. چودھری صاحب آپ نے اپنا یہ کیا بنا رکھا ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مختار بھائی اگر اجازت ہو تو میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر تک چلوں. چودھری صاحب آپ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہے. شکریہ. فرمائیے بندہ آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہے؟ خدمت لینے کی نہیں خدمت کرنے کی بالکل خالص تمنا لے کر آئے. ہاں چلیے. وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جدك صلى الله عليه وآله بكاسه وبيده ريان رويا هنيا سائغا لا ظمأ بعدا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آئی چودھری صاحب آئی. بزمی تم سے ملنے آئے ہیں چودھری صاحب. بزمی آئیے چودھری صاحب آئیے آئیے تشریف رکھیے. مختار بھائی میں بڑا پشیمان ہوں. رات میں نے ٹہل ٹہل کے کاٹی ہے. ان جوانوں کی دعاؤں کی فکریں رات بھر میرے کانوں میں گونجتے رہے. چودھری صاحب یہ سب ہمارے امام زمانہ کی تعلیمات کا چلن ہے. یہ سب ہمارے امام زمانہ کی دی ہوئی توفیق ہے. وہ جو امام زمانہ سے محبت کرتا ہے اسے یہ توفیق ضرور ملتی ہے. چودھری صاحب
آپ جیسا شیردل انسان اور اس کی آنکھوں میں آنسو؟ ماجرا یہ ہے مختار بھائی کہ جب اس کمبخت اسلم نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ لوگ مجھ سے ٹکرانے کی تیاری کر رہے ہیں، میں اپنے آدمیوں کو وہاں لے کے پہنچا جہاں یہ لوگ میرے مغفرت کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ چودھری صاحب، ہمارے امام زمانہ نے ہمیں حالات کی کڑی دھوپ میں بھی صبر کرنے کو کہا ہے۔ یہ مار پیٹ، خون ریزی، دہشت گردی سے تو ہمیں سختی سے منائی کی ہے۔ رات کی کیفیت اگر بیان کر دوں تو زبان پر چھالے پڑ جائیں۔ وہ تو میری ماں کا پاکیزہ شیر تھا جس کی تاثیر نے میرے غرور کے منہ پہ تماچا مارا ہے اور مجھے ہمارے امام کے در پر گھسیٹ لایا ہے۔ رات بھر ٹہل ٹہل کے جب میں تھک جاتا اور بستر پر لیٹ جاتا، آنکھیں بند کرتے ہی یوں معلوم ہوتا جیسے میرے والد بزرگوار میرے سامنے کھڑے ہیں۔ حالات برے ہیں، آنکھیں سرخ غضبناک ہیں، وہ مجھ سے کچھ کہہ رہے ہیں جو میں سمجھ نہیں پا رہا۔ چودھری صاحب، ہم سب آپ کے ساتھ میں ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ مختار بھائی، مجھے میرے والد نے شیخ صدوق کی کتاب صفات الشیعہ کی تعلیم دی تھی۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو لقمہ بنا کر کھلاتی ہے، ویسے میں نے اسے ذہن نشین کر دیا تھا۔ چودھری صاحب، امام زمانہ علیہ السلام کی دعاؤں کا فکرہ یاد کیجیے۔ اے اللہ، میرے قوم کے رئیسوں کے دل میں میرے قوم کے غریبوں محتاجوں کے لیے محبت اور شفقت پیدا کر دے۔ قسم ہے اس رب جلیل کی جس کے قبضے قدرت میں ساری کائنات ہے، جو اس کائنات کو آندھیوں، سیلابوں اور زلزلے سے بچائے رکھتا ہے۔ مختار بھائی، آپ لوگوں کی محبت اور شفقت میں میں آپ لوگوں کے پاس دیوانہ وار چلا آیا ہوں۔ اب تو ایک ہی جذبہ ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت گزاری میں میرے اپنی زندگی کے باقی دن گزار دوں۔ شاید ہمارا امام مبین، امام عصر ہم سے خوشنود ہو جائے۔ آج صبح کی دلکشی بتا رہی تھی کہ ہمیں بارگاہ امام عصر سے کوئی نایاب تحفہ ملنے والا ہے۔ اب اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی ابو جان؟ اب ہماری طاقت دگنی ہو گئی ہے، ایک طرف ہم لوگ اور دوسری طرف چودھری صاحب، اور آج کی محفل بھی خوب سجے گی۔ بے شک بے شک، کیوں نہیں؟ ہاں، آج جشن ولادت امام زمانہ میں چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ۔ کلو، کاش تمہاری ہڈیوں کا ابھرتا درد مجھے مل جاتا، کاش جہاں تم ہو وہاں میں ہوتا تو میرا امام مجھ سے راضی ہو جاتا۔ ارے بھائی جان، اب جشن کی تیاری کرنا ہے۔ بے شک ضرور۔ ارے اس سے پہلے میری دو باتیں اور۔ یہ 2 لاکھ روپے کا چیک کلو قبول کر لے۔ آؤ کلو، لے لو۔ اور وزمی بیٹا، تمہارا اسپتال وہی بنے گا جہاں تم چاہتے ہو، اور اس کے لیے میں نے اپنی ساری جائیداد تمہارے ٹرسٹ کے حوالے کرنے کا پکا ارادہ کیا ہے۔ شام تک وکیل صاحب تمہیں اگریمنٹ کی کاپی دے جائیں گے۔ اللہ